السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم نے جیسے پریویس لیکچر میں ہم نے لاسٹ ٹاپک جو پڑھا تھا وہ اسٹینڈرڈائزیشن پڑھا تھا۔ آج ہم اسی اسٹینڈرڈ پہ کچھ بات کریں گے جو ہمارے پاس ریسنٹلی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آئی او ایس 900 سیریز کوالٹی مینجمنٹ سسٹم۔ آئی او ایس 900 سیریز میں ہم نے ایک کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کا ایک اسٹینڈرڈ شو کیا تھا، جس میں انہوں نے کسی بھی پروڈکٹ کی کوالٹی کے بارے میں بتایا تھا یا کسی بھی آرگنائزیشن کی کوالٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ آئی او ایس 1400 سیریز انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم۔ آئی او ایس ایک اور سیریز ہمارے پاس ڈیولپ ہوئی تھی، جس میں ہمارے پاس قسم کے بارے میں کسی بھی انوائرمنٹل جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو کیسے سیف کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا، ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ان ایچ اینڈ ایس، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، کہ ہمارے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ میں ریسنٹلی کون کون سی چیزیں ڈیولپ کی گئی اور کس کس نے ڈیولپ کی۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، ان 1997 آئی او ایس ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ڈیولپ این organization health and safety management system standard. As a result, many countries have developed their own. A recent survey identified 31 such as standard. 1997 میں آئی ایس او نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کریں گے، جس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس مختلف کنٹریز نے، جو ڈیولپ کنٹری تھی، انہوں نے اپنے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کے کچھ چیزیں ڈیولپ کر دی، جس کی وجہ سے ایک سروے منتخب کیا گیا۔ اس سروے میں 31 اسٹینڈرڈ آئی تھی، 31 کنٹریز ایسی آئی تھی جنہوں نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مینجمنٹ پہ کام کیا تھا۔ سب سے پہلے جو آ جاتے ہیں بی ایس 88۔ بی ایس 8800 آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن ہے جس نے ہمارے پاس پروڈیوس بائی بی ایس ان 1996 میں بی ایس آئی نے پروڈیوس کی تھی۔ ریٹن ایز گائیڈنس ڈاکومنٹ، اس نے کیا کیا تھا، ایک گائیڈنس، اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ لکھا تھا، جس کو بولا گیا تھا گائیڈنس ڈاکومنٹ۔ بیسڈ آن دا مینجمنٹ سسٹم ماڈل فار بوتھ ایچ ایس ای اینڈ آئی ایس او 1401، یعنی کس پہ بیس کر رہا تھا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ، اور آئی ایس او 1401 پہ جو رولز تھے ان پہ، ان کے جو ماڈلس ہیں ان پہ ڈپینڈ کر رہا تھا۔ گیو ایڈوائس آن، اس کے بارے میں جو ایڈوائس گیوز کی گئی تھی، ایڈوائس جو دی گئی تھی لوگوں نے، جو ان کی آرگنائزیشن کی جو ٹیم ممبر تھے، انہوں نے ایڈوائس دی تھی، ہاؤ ٹو ایویلیٹ شارٹ کمنگ ود این ایگزسٹنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ، یعنی آپ کے پاس جو شارٹ کمنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کے جو خطرات ہیں ان کو کیسے ایویلویٹ، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واٹ این ایڈیکیٹ سسٹم شوڈ کمپرائز آف، ایک ایڈیکیٹ سسٹم ہونا چاہیے ہر کام کو کرنے کا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ میں کو یوز کر کے ہر کام کو کرنے کا ایک ایڈیکیٹ سسٹم ہونا چاہیے، ایک باقاعدہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ہاؤ ٹو دا پروگریس فرام ایگزسٹنگ سسٹم ٹو این ایڈیکیٹ سسٹم، ہاؤ دا پروگریس، یعنی آپ کی جو پروگریس ہے ایگزسٹنگ سسٹم سے جو ایڈیکیٹ ٹو این ایڈیکیٹ سسٹم، جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، جو ابھی چل رہا سسٹم ہے، ان کی پروگریس کیسی ہے جو آپ ایڈیکیٹ سسٹم ڈیولپ کریں اس کے مقابلے میں۔ اگر ایگزسٹنگ سسٹم کی پروگریس اچھی ہے ایڈیکیٹ سسٹم کے مقابلے میں، تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایگزسٹنگ سسٹم کی ایڈیکیٹ سسٹم جو پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو پھر ایڈیکیٹ سسٹم یوز کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور 1700 copies of BS8 and 00 were sold in the first 12 month، پہلے 12 منتھ کے اندر ہی اس نے کیا کر دیا، جو BS800 تھی اس نے ہمارے پاس 7000 کاپیز کو پہلے 12 منتھ میں، یعنی ایک سال کے اندر اندر اس نے کیا کر دی، 7000 جو کاپیز تھی ان کو سیل کر دیا۔ صرف اس نے کیا کیا تھا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کو یوز کے لیے کچھ رولز اپلائی کیے تھے، کچھ طریقے بتائے تھے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، اپنے امپلائیز کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، 7000 کاپیز ایک سال کے اندر انہوں نے سیل کی تھی، ٹھیک ہے۔
नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ISS की कुछ पॉलिसीज़ थी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी थी, प्लानिंग थी उनकी, लीगल और अदर रिक्वायरमेंट, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स क्या होने चाहिए, इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन उनके क्या होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ट्रैवलिंग क्या होनी, ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कम्पिटेंस ये क्या होनी चाहिए, कंसल्टिंग एंड कंसल्टेशन, ये कम्युनिकेशन ये होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ये जो उन्होंने रूल्स प्रोवाइड किए थे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, क्या वो ये रूल्स हैं जिनकी बेस पे उन्होंने पहले साल के अंदर क्या किया था, 7,000 कॉपीज़ को सोल्ड किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। At all the levels within the organization, people need to aware their roles and responsibilities. At all the level within the organization, यानी हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ज़रूरत होती है कि उनकी रोल्स, उनका जो काम है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बताई जाए या उनको पता होना चाहिए। इंडिविजुअल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। हर एक के लिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उनको हर एक को इंडिविजुअली बता देती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपने इस चीज़ को का ख्याल रखना है और इस ये काम आपने करना है। All personnel should be given authority to resource necessary and carry out their responsibility. हर पर्सनल क्या कर रहा होता है, अपने पर्सनली अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहा होता है, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको जो दी गई, जो काम उसको दिया उनको पूरा कर रहा होता है। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस, यानी आप में जो ट्रेनिंग हो रही होती है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सनल टू कैरी आउट देयर डेजिग्नेटेड फंक्शन। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके जो प्रोसीजर हैं उनको इंश्योर करे कि हर एक को पर्सनली कैरी आउट हो रहे हैं, उनके फंक्शन जो हैं पर्सनली उनको कैरी आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड बाय ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच दी जाए कि वो अपने जो शिकायत हैं उनको दे सकें। सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन से मुराद है यानी उनको एक सिस्टम के मुताबिक आइडेंटिफाई किया जाए कि आपने अपने सिस्टम को इस तरह यूज़ करना है और अगर आपको कोई इशू है तो आपने इस तरह इसके बारे में कंप्लेन करनी है। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड एज बीइंग नेसेसरी, यानी आपने किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उस चीज़ की ट्रेनिंग देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू इंश्योर दैट दे हैव एक्वायर्ड एंड मेंटेन नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी फॉर लेवल कॉम्पिटेंस वगैरह। फिर उसके बाद बंदे जो एम्प्लॉय होता है उसको चेक किया जाता है कि ये आया कि ये जो एम्प्लॉय हमारे पास वो इस काम के लिए बेहतर है या नहीं है, उसकी इतनी स्किल है कि है या नहीं है कि वो ये काम कर सके या नहीं कर सकता है ये बंदा या नहीं कर सकता। उसको चेक करना किसका काम है, ऑर्गेनाइजेशन का। द मेंटेन ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग स्किल रिकॉर्ड, यानी उसके जो पिछले रिकॉर्ड हैं, पिछले जो स्किल हैं, जो उसने पिछले काम किए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना और उनको मेंटेन करना कि हमारे जो पिछले एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे मेंटेन किया गया था और उन्होंने किस तरह अपना काम किया गया था। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशन टू डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उस पर इम्प्लीमेंट किया गया था जो द की पर्पस 66 ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस आर डिटरमाइंड वेदर ONS प्लान है वेरी इम्प्लीमेंटेड ऑब्जेक्टिव अचीव। ONS प्लान के मुताबिक ये दूसरा प्लान था, ONS प्लान हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड ऑब्जेक्टिव अचीव। आपके पास जो ONS अचीव प्लान है वो अचीव हुआ है और इम्प्लीमेंट भी किया गया है। ठीक है, उसको चेक भी किया गया है। चेक दैट रिस्क कंट्रोल मेजरिंग एंड प्लेस आर इफेक्टिव, यानी उसका जो ONS प्लान जो था उसका जो रिस्क कंट्रोल था उसको मेजर किया कि इस प्लान को अगर यूज़ करें तो इसमें रिस्क कितना है और इसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है।
Learn and system failure such as areas of non compliance accident and incidents, یعنی کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس سے بچایا جا سکے. پروموٹ دا امپلیمنٹیشن آف پلانز اینڈ رسک کنٹرول بائی پرووائڈنگ فیڈ بیک ٹو آل پیریز. ہر جو ہے امپلیمنٹیشن کو پروموٹ کیا جائے کسی بھی رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے, یعنی ہر خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ایک فیڈ بیک لی جائے, اور ان فیڈ بیک کے مد کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی رسک ہیں, جتنے بھی خطرات ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے. پرووائڈ انفارمیشن دیٹ کین بی یوز ٹو ریویو کرنے کے لیے ان سب کو کیا کرنا چاہیے, ایک انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہیے. اینڈ اف نیسسری ٹو امپروو ایکسپیکٹس آف او ایچ اینڈ ایس مینجمنٹ سسٹم, یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی جو امپروومنٹ ہیں, جو مین امپروومنٹ ان کو جو ریویو کیا ہے, جو انہوں نے پرفارمنس ریویو کی ہے, اس میں اگر کوئی مین ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی امپروو کرنا چاہیے. اینڈ آرگنائزیشن پرفارمنس میئر سسٹم شوڈ انکارپوریٹ بوتھ اچیو اینڈ ریئیکٹیو مانیٹرنگ ڈیٹا. آرگنائزیشن کی پرفارمنس کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, ایکٹیو اینڈ ریئیکٹیو مانیٹرنگ ڈیٹا, یعنی آپ کو جو ایکٹیو ڈیٹا ہے اس کو مانیٹر کر کے کسی بھی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو میئر کیا جاتا ہے. میئرنگ پرفارمنس, ٹھیک ہے, میئرنگ پرفارمنس 2 میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, یوز ٹو چیک کمپلینس ود آرگنائزیشن او ایچ این ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, یعنی او ایچ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں. ایگزامپل آف ایکٹیو مانیٹرنگ ڈیٹا ایکسٹینڈڈ پلان وچ آر آبجیکٹیو ہیو بین سیٹ اینڈ اچیو, یعنی آپ کے پاس جو ایکسٹینڈ پلانز ہیں ان کو آبجیکٹیو آپ نے سیٹ کیے ہیں اور اچیو بھی کیے ہیں یا نہیں کیے. ویدر ڈائریکٹر فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ہیز بین اپوائنٹڈ, یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کا جو ڈائریکٹر ہے اس کو کسی آرگنائزیشن نے اپوائنٹ کیا, اس کو ہائر کیا ہے یا نہیں کیا. ویدر سیفٹی پالیسی ہیز بین پبلش, اس کام کو کرنے کے لیے کوئی بھی سیفٹی پالیسیز جو ہیں, پالیسیز جو رولز ہوتے ہیں ان کو پبلش کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. دا نمبر ٹرینڈ ان ہیلتھ اینڈ سیفٹی آرگنائزیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی, یعنی آپ کے پاس جو ٹرینیئر نمبر ہیں, یعنی جتنے امپلائیز آپ کے پاس ہیں ان کے نمبر کیا ہیں, وہ کتنے بندے ہیں. نمبر آف رسک اسسمنٹ کمپلیٹڈ, یعنی آپ کے پاس جو خطرات ہیں ان کو آپ نے کتنا پرسنٹ, کتنے خطرات کو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے, یعنی کتنے خطرات کو آپ نے ختم کیا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کو یوز کر کے. ایکسٹینٹ آف کمپلینس ود رسک کنٹرول, یعنی آپ نے خطرات کو کنٹرول کتنا کیا ہے اور کتنے خطرات کو کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے کافی ہے, اللہ حافظ.